کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی از قلم آسیہ مرزا۔ اداس موسم کے رت چکوں میں ہر ایک لمحہ بکھر گیا ہے، پھر ایسے موسم میں کون آئے، کوئی تو جائے تیرے نگر کی مسافتوں کو سمیٹ لائے، تیری گلی میں ہماری سوچیں بکھیر آئے، تجھے بتائے کہ کون کیسے اچھالتا ہے وفا کے موتی تمہاری جانب، کوئی تو جائے میری زباں میں تجھے بلائے، تجھے منائے تو اپنے دل کو بھی چین آئے۔ دوسرے دن ہنا فون پر روشانہ سے کہہ رہی تھی، کہو چچی حضور سفر کیسا کٹا؟ ہم نے تو بڑے حسین ہم سفر کے ساتھ سفر کیا تھا۔ روشانہ جھینپ کر ہنس پڑی، بدتمیز لڑکی، تم آؤ پھر بتاتی ہوں۔ ہاں دل تو چاہ رہا ہے ابھی اڑ کر آ جاؤں اور تمہارا یہ چندے آفتاب چندے مہتاب چہرہ دیکھوں، مگر آفاق سر پر ڈنڈا لیے کھڑے ہیں۔ ایسے ہی ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، میرے داماد کو بدنام کر رہی ہو؟ وہ شرارت سے بولی تو اس کے داماد کہنے پر ہنا نے چھت پھاڑ قہقہ لگایا۔ آہستہ، لگتا تو نہیں ہے وہ سر پہ کھڑے ہیں۔ وہ خود آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ لیونگ روم میں ہی سب موجود تھے۔ طلال اخبار میں سر دیے تھا، جبکہ سعدیہ بھابھی خرم اور جلال بھائی کے لیے میز پر ناشتہ لگا رہی تھیں۔ ہنا زیادہ پٹری سے اترنے لگی تو اس نے فون کے قریب بیٹھی پرویشا کو پکڑا دیا۔ لالا رخ چائے کا مگ تھامے لیونگ روم میں بیٹھی رافعہ بیگم اور مورے کو چائے دیتے ہوئے خرم سے بولی، حمزہ کو تم نے مشتبہ کے ساتھ کیوں بھیج دیا تھا؟ اب وہ اسے پریشان کرے گا۔ نہیں، مشتبہ کے ساتھ تو حمزہ نہیں گیا ہے، وہ تو میری بائک لیے صبح 8 بجے کا ہی نکل گیا ہے، خرم نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، لو میں سمجھ رہی ہوں وہ حمزہ کے ساتھ گیا ہے۔ صغرا دیکھو ذرا حمزہ کدھر گیا ہے، باہر مالی بابا کے پاس چلا گیا ہوگا اور کپڑے خراب کر کے آئے گا۔ یہ لڑکا ادھر دروازہ کھلتا ہے سیدھا باہر نکلتا ہے۔ وہ چائے کا مگ لے کر مورے اور رافعہ بیگم کے قریب قالین پر بیٹھ گئیں۔ ان لڑکوں نے اس کی عادت بگاڑ دی ہے، جب دیکھو کوئی لڑکا اسی لیے باہر نکل جاتا ہے۔ رافعہ بیگم ہنس دیں، میں حمزہ کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، اس کے بنا تو مجھے گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ مورے نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو طلال نے بے ساختہ اخبار سے نظریں اٹھا کر لالا رخ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے چائے سے اٹھنے والی بھاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آنٹی اپنی بہو کو کیا ادھر ہی چھوڑ جائیں گی؟ فقط حمزہ کو ہی کیوں؟ اس نے اخبار رول کر کے تپائی پر رکھ کر مورے سے کہا۔ بظاہر اس کا انداز شگفتہ سا تھا، مگر اس کی اٹھنے والی نظریں لالا رخ کے چہرے کا بہت جانچنے والے انداز میں جائزہ لینے لگیں۔ روشانہ نے گھبرا کر طلال کو اور پھر لالا رخ کی طرف دیکھا۔ یہ کچھ دن اور رہنا چاہتی ہے، مورے جلدی سے بولیں۔ کچھ دن تو رہ چکی ہیں، تم مجھے کیوں گھر سے نکالنے کے در پہ ہو؟ کیا میں کھٹکنے لگی ہوں تمہیں؟ لالا رخ نے چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ اصولاً تو بیاہی بیٹیاں زیادہ عرصے میکے میں رہیں تو کھٹکتی ہیں، کیوں امی؟ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر رافعہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اے ہے لڑکے، خدا نہ کرے جو بیٹیاں کھٹکنے لگیں۔ رافعہ بیگم اس کے مذاق پر اسے آنکھیں دکھانے لگیں۔ سمدھن کی موجودگی میں طلال کا یہ مذاق انہیں کچھ بھایا نہیں تھا۔ تم فکر مت کرو، تمہاری بیوی کے اس گھر میں آنے سے پہلے میں چلی جاؤں گی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی اور جانے کیوں ہو گئی، اٹھنے لگی کہ طلال نے اس کی کلائی پکڑ لی اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیتی، صغرا پریشان سے چلی آئی۔ باجی جی، حمزہ تو کہیں نہیں ہے، میں نے سارا گھر چھان لیا ہے، مالی بابا تو آج آیا ہی نہیں ہے۔ ہائے ربا، خیر کیا بک رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں سے کیا مطلب ہے؟ جا ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، جاذب یا عادل کوئی اوپر لے کر چلا گیا ہوگا۔ رافعہ بیگم نے دہل کر اسے ڈپٹ دیا۔ اوپر بھی نہیں ہے جی، میں ابھی ادھر سے ہی ہو کر آ رہی ہوں۔ صغرا ان کے حواس بکھرائے جا رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ لالا رخ نے چائے کا مگ قالین پر ہی رکھ دیا اور لیونگ روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے صغرا، مورے اور رافعہ بیگم سے بیٹھا نہ گیا۔ خدا خیر کرے، کھیلتے کھیلتے کہیں باہر نہ نکل گیا ہو۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہیں کہیں ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ طلال انہیں تسلی دیتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر کی طرف گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر
حواس باختہ ہو گیا تھا۔ جاذب اور عادل بھائی زینہ اترتے ہوئے لالا رخ کو دارو دار روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ اپنے کفلنگ بند کرنا بھول گئے۔ حمزہ کا کہیں بھی پتہ نہیں ہے بھائی جان، سعدیہ بھابھی نے لالا رخ کو تھپکتے ہوئے جواب دیا۔ واٹ؟ اوپر کھڑے جاذب بھی تیزی سے زینہ اترتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے روبی بھی تھی، حواس باختہ سی۔ لالی کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو یہیں کہیں ہوگا۔ جاذب نے خواتین کے ہراساں چہروں کی طرف دیکھا اور خرم کی طرف بڑھا، جو مشتبہ کے موبائل پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے شاید ایک موہوم سی امید تھی کہ مشتبہ اسے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر لے گیا ہو، مگر ادھر سے مشتبہ نے نہ صرف نفی میں جواب دیا بلکہ خرم کے استفسار پر خود بھی پریشان ہو گیا۔ خرم موبائل آف کرتے ہوئے بے حد تشویش آمیز نظروں سے جاذب کو دیکھنے لگا۔ عادل اور طلال پورا محلہ چھان آئے، مگر حمزہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ان دونوں کو متفقہ سا واپس آتا دیکھ کر لالا رخ کی امید بھری نگاہیں اب وحشت سے بھر گئیں۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے پھیلا اور سکڑا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، مگر آنسوؤں سے بھری آواز کو روک نہ پائی۔ سعدیہ بھابھی اور روبی اسے تھامنے کو یک بیک لپکی، مگر وہ ان دونوں کو دھکیل کر عالم وحشت میں طلال کی جانب بڑھی۔ دوسرے پل اس کا بازو پکڑ کر چیختے ہوئے بولی، میرے بچے کو سیف الرحمن لے گیا ہے طلال، وہی اسے مجھ سے چھین کر لے گیا ہے، اسی نے کڈنیپ کیا ہے اسے۔ اس کی بات پر کمرے میں موجود ہر شخص کو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ مورے نے اذیت کے عالم میں ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لی تھیں اور نڈھال سی ہو کر نزدیک کی کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ جس خوف کی آہٹ میں لالا رخ اب تک سانس لے رہی تھی، وہ خوف حقیقت کا روپ دھار کر بالآخر اس کی دہلیز پر چلا آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لالی؟ طلال نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑائے اور تھام لیے۔ وہ ہذیانی انداز میں روئے جا رہی تھی۔ تم کیسے یقین سے کہہ سکتی ہو اسی نے کڈنیپ کیا ہے حمزہ کو؟ جلال بھائی نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کی رگوں میں خون اب تیزی سے دوڑنے لگا تھا۔ وہ بھی یقینی سے لالا کو تکے جا رہے تھے۔ باقی سب ہنوز اسی طرح حیرت اور خوف کی مشترکہ احساس سے لب بستہ تھے، جیسے کسی کے منہ سے کوئی آواز نکلی تو دل شیشے کی طرح چٹک کر ٹوٹ جائے گے۔ اس نے مجھے حمزہ کو چھین لینے کی دھمکی دی تھی۔ وہ بمشکل حلق سے آواز کھینچ کر لائی تھی اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور بلک بلک کر روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھ سے مزید کچھ مت پوچھیے۔ جلال بھائی دم بخود اسے دیکھتے رہ گئے۔ کمرے میں ایک بار پھر وحشتناک خاموشی چھا گئی، مگر خاموشی کا یہ بوجھل وقفہ مختصر رہا۔ طلال ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے ملامت آمیز نظر سے لالا رخ کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں جلال بھائی، لالی ٹھیک کہتی ہے۔ مورے نے لالا رخ کو تھپکتے ہوئے بے ساختہ طلال کی طرف دیکھا، جبکہ لالا رخ نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہ کر پائی۔ اس کمین آدمی سے ہر توقع کی جا سکتی ہے، اور تانیہ سے اس کا ملنا ملانا یہی دن دکھا سکتا تھا۔ ہم تو اس کے دشمن ہیں نا، ہمارا روکنا ٹوکنا سمجھانا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، ہماری نصیحتیں اسے ہم سے متنفر کرتی ہیں۔ یہ بہت عقل مند ہو گئی ہے جلال بھائی، اسے اپنی عقل اور سمجھ پر بہت ناز تھا۔ طلال کی آواز جوش اور غضب سے بلند ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ملامت، تعصب، سبھی کچھ تھا۔ لالا رخ کے آنسو اور تباتر سے بہنے لگے۔ میں اس ذلیل آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب وہ میرے ہاتھوں بچ کر کیسے جا سکتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ غصے سے پلٹا اور پیروں میں آئی تپائی کو لات مارتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ جلال، جاذب، اسے روکو، خدا کے لیے پکڑو، یہ کہیں سچ مچ اسے مار نہ دے۔ رافع بیگم کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ طلال کے جنونی انداز کو دیکھ کر دہل کر رونے لگی تھیں۔ جاذب اور خرم اسے دیکھنے پکڑنے کے لیے تیر کی طرح کمرے سے نکلے تھے۔ ہوش میں آؤ طلال، یہ کیا پاگل پن ہے؟ جاذب نے اسے پورٹیکو میں ہی جا لیا۔ اس سے میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں جاذب، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جاذب کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر گاڑی کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ قابل سزا ہے، مگر تم اپنے اعصاب کو پہلے کنٹرول میں رکھو۔ زیادہ غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حمزہ کو اسی نے کڈنیپ کیا ہے تو اسے بازیاب کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جاذب جلدی سے فرنٹ ڈور کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹ لی۔ اس نے فقط حمزہ کو ہی اغوا نہیں کیا ہے، لالی کا گھر بھی اس نے اپنے طور پر برباد۔ وہ یکدم لب بھینچ کر رہ گیا اور اسٹیئرنگ پر زور زور سے مکے مارنے لگا۔ کیا مطلب؟ جاذب چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب بھیجے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تو کیا وہ لالی کو بلیک میل کر رہا ہے؟ جاذب کا لہجہ اس اندیشے سے دھیما ہو گیا کہ اس کی نظریں طلال کے چہرے پر جم گئیں۔ ہاں،
واٹ؟ مگر یہ بات تو تیفی پہلے سے جانتا تھا کہ لالا رخ کو ڈائیورس ہو چکی ہے۔ ڈائیورس کی وجہ بھی وہ جانتا تھا، ساری باتیں اس کے علم میں تھیں، پھر وہ کیسے لالی کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ جاذب الجھ کر رہ گیا۔ یہ سب لالا رخ کی عقل مندی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اس شاطر کی دھمکیوں میں آ گئی۔ اینی وے تم یہ چابی ادھر دو، اس کا دماغ تو اب میں ٹھکانے پر لاؤں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جاذب نے آگے بڑھایا تو جاذب نے حیرت اور تشویش کے عالم میں چابی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہم میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا اور از خود ہر معاملے کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کرنے لگی، حتیٰ کہ مصطفیٰ کو بھی اس نے بے خبر رکھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے بے حد رش انداز میں پورٹیکو سے باہر نکلتے ہوئے کہا، جتنا سوچتا ہوں مجھے اس احمق عورت کا ہی قصور دکھائی دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا رد عمل یہی ہوتا۔ جاذب، وہ کیوں کر بدگمان نہ ہوتا جب اسے اعتماد میں لیا ہی نہ گیا ہو، اسے اعتبار کے قابل ہی نہ سمجھا گیا ہو۔ تم خود سوچو، ایک آدمی پہلے دن سے متنفر رویوں کا شکار رہا، اسے بدگمان ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بھوس میں ایک چنگاری بہت ہوتی ہے۔ جاذب اس نئی کہانی پر حیرت اور دکھ سے چپ بیٹھا رہ گیا، پھر خاصی دیر بعد بے حد فکر مند لہجے میں بولا، مگر ان سب باتوں کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مصطفیٰ اس سے یوں ہی بدگمان رہے گا یا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہ یقین سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے تعلقات کس نہج پر ہیں اس کی مجھے خود بھی ٹھیک سے خبر نہیں۔ تیفی سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اور لالا رخ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس حد تک احمق ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جاذب متصفانہ سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اس سے بھی زیادہ احمق ہے، ابھی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ اس نے گاڑی سیف الرحمن کے گھر کے آگے روک دی اور جھٹکے سے اپنی کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا، مگر اس سے پہلے جاذب تیر کی طرح تیزی سے اتر کر اس کے سامنے آ گیا۔ خود کو ٹھنڈا کرو طلال، اس طرح جذبات سے معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ پہلے اندر کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ متناعت نے اسے سمجھانے لگا اور ڈور بیل بجائی۔ دروازہ تانیہ نے کھولا تھا، جسے دیکھ کر اسے اپنی رگوں میں آگ کی لپٹیں محسوس ہونے لگیں۔ تانیہ ان دونوں کو دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے رہ گئی۔ جی فرمائیے، اندر آنے دیجیے اور پھر فرماتے ہیں۔ جاذب بظاہر دھیمے مگر سخت انداز میں بولا تو تانیہ نے مکانکی انداز میں دروازے کے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ سیف الرحمن کہاں ہے؟ اس نے اندر آ کر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تو تانیہ لمحہ بھر کے لیے اپنا دل سینے میں ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، اتنی صبح وہ گھر پر نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ طلال کو اس کے جواب پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بمشکل خود پر قابو رکھا، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بلاؤ، ہمیں اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جاذب کے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بلا کی درستی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ امی سے پوچھ لیجئے، وہ گھر پر نہیں ہیں، ہوتے تو آپ کی آواز سن کر خود باہر آ جاتے۔ تانیہ سنبھل کر بولی۔ جاذب نے جائزہ لیتی نظروں سے اسے دیکھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ ضرور تھی، مگر یہ گھبراہٹ کسی نادیدہ اندیشے واہمے کے باعث تھی۔ وہ اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی، جو ان کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل کر اسی طرف چلی آئی تھیں۔ اس گھر سے ہمارے بڑے پرانے حساب نکلتے ہیں، مگر خواتین کی توہین کرنا، انہیں ڈرانا دھمکانا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ غنڈہ گردی دکھا کر کوئی کام نکالنا مشکل نہیں ہے، مگر یہ ہم عزت دار لوگوں کو نہ عادت ہے نہ مزاج۔ طلال ضبط کیے کڑے تیوروں سے سیف الرحمن کی والدہ کو دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھی نہیں کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں، کیا چاہتے ہیں؟ وہ طلال اور جاذب کو باری باری حیرت اور کچھ خفت سے دیکھ رہی تھی۔ سیف الرحمن گھر سے صبح کتنے بجے نکلا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے جاذب نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ آپ اس کی ماں ہیں، کیا اس کے روز و شب کا علم آپ کو نہیں ہے؟ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ آپ بے خبر ہیں؟ جاذب بھی گویا پھٹ پڑا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ دونوں ماں بیٹیاں انجان بننے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس گھناؤنے ارادوں سے گھر سے نکلا ہو اور ان دونوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ آخر ان دونوں ماں بیٹی کا لالا رخ کا گھر برباد کرنے میں ایک بڑا ہاتھ رہا تھا، اور تانیہ کی نئے سرے سے آمد اور لالا رخ سے میل جول بڑھانے کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو یقیناً رہا ہوگا۔
اس نے لالا رخ کے بیٹے حمزہ کو کڈنیپ کیا ہے، کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے؟ طلال نے براہ راست ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ خوف سے زرد پڑ گئیں اور بدک کر پیچھے ہٹیں۔ ان کا منہ لہجہ بھر کو کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دوسرے پل وہ ہذیانی ہو کر بولی، نہیں نہیں، خدا کی قسم میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، وہ تو کل سے گھر آیا ہی نہیں ہے۔ ان کا بدن یکا یک کانپنے لگا۔ یقیناً یہ خبر ان کے اعصاب کے لیے بے حد بھاری ثابت ہوئی تھی۔ وہ نزدیکی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ بس اسی بات کی کسر رہ گئی تھی، یہی خوف تو مجھے جکڑے ہوئے تھا، چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ دیکھا تانیہ، دیکھا تو نے، وہی ہوا نا جس کا مجھے دھڑکا لگا تھا۔ دیکھ کمینی، یہ سب تیرے ہی کارن ہوا ہے، اس بدبخت کو تو نے ہی یہ راستہ دکھایا ہے۔ آج اس نے میرے منہ پر کالک مل دی، سن رہی ہے تو؟ وہ اچانک بھڑک اٹھیں اور تانیہ کو پیٹنے لگیں۔ تو نے دکھائی ہے اسے یہ راہ۔ میرے اللہ، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ یا اللہ، اس دن کو دیکھنے کو میں کیوں زندہ رہ گئی، مر کیوں نہ گئی؟ اماں ہوش کرو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تھا کہ وہ حمزہ کو کڈنیپ کرے۔ تانیہ صدمے سے پہلے ہی نڈھال تھی، توہین کے احساس سے تڑپ کر رہ گئی۔ زندگی تو پہلے ہی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر روز ایک نیا تیر تقدیر کی کمان سے نکل کر اس کے سینے میں کھپ جاتا تھا۔ اپنے کی سزا جیسے وہ ہر لمحہ نئے انداز، نئے صورت میں کاٹے جا رہی تھی۔ لگتا تھا کانٹوں کی ایک فصیل بوئی ہے جو اب اگتی ہی چلی جا رہی ہے، کاٹے نہیں کٹ رہی۔ امی سچ کہہ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ کل رات کو گھر سے نکلے ہیں، میں اپنی بچی کی سر کی قسم کھاتی ہوں، ہمیں خبر نہیں ہے۔ وہ زمین پر کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس کے سر پر جلدی سے ہاتھ رکھ کر قسم کھانے لگی۔ جاذب ہتھیلیاں بھیج کر رہ گیا۔ میں تو خود رول گئی ہوں۔ کل لالا رخ کو فون کر کے میں نے اس بچی سے اپنے کیے کی معافیاں مانگی تھیں۔ بھلا میں اس بدبخت کے ایسے کاموں میں ساتھ دے سکتی ہوں؟ کسی ماں سے اس کا بچہ چھیننے کا گناہ کبیرہ میں نہیں کر سکتی۔ میں لاکھ بری سہی مگر کسی ماں کا کلیجہ نہیں نوچ سکتی، اس کی گود نہیں اجاڑ سکتی۔ پہلے ہی میں اپنے کی سزا کاٹ رہی ہوں، مجھے بھی خدا کو منہ دکھانا ہے۔ ایسے ظلم میں نہیں کر سکتی۔ جاذب اور طلال کے لیے سیف الرحمن کی والدہ کا رونا کسی قسم کی تسکین کا باعث نہیں تھا، بلکہ یہ سوچ کر ان دونوں کو پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر سیف الرحمن حمزہ کو لے کر گھر نہیں آیا تو کہاں جا سکتا ہے؟ اس کا کچھ اتا پتہ تو ہوگا، کہاں جا سکتا ہے؟ اس کے آفس کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ ہے کیا؟ جاذب متفکر ہو کر پوچھنے لگا۔ کوئی جان پہچان، کوئی دوست احباب جس سے وہ یہ سب شیئر کر سکتا ہو؟ ان کے زیادہ تو کوئی دوست وغیرہ ہیں نہیں، بس چند ایک ہیں، آپ ٹھہریں، میں ان کے کمرے میں دیکھتی ہوں، ان کی ڈائری وغیرہ، ان کے دوستوں کے ٹیلی فون نمبر، ایڈریس سب ہوں گے شاید۔ تانیہ اپنی بچی کو گود سے اتار کر پلٹ کر سیف الرحمن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ذہن حقیقتاً بکھر کر رہ گیا تھا۔ اسے سیف الرحمن سے یہ انتہائی قدم اٹھانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ہر ممکن ان کے اس معاملے میں مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ چند ایک دوستوں کے ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس کاغذ پر لکھ کر وہ جاذب کو دیتے ہوئے بولی، آپ یہاں ٹرائی کریں، ویسے میرا نہیں خیال وہ ان میں سے کسی پر اعتماد کرتا ہو۔ تانیہ آہستہ سے بولی، بد اعتمادی کا شکار نہ ہوتا تو گھر کیوں توڑتا؟ طلال اس کی بات پر تمسخر سے سوچ کر رہ گیا۔ جاذب کچھ دیر پوچھ گچھ کرتا رہا، اس کے آنے کی ٹائمنگ، اس کی مصروفیات، حتیٰ کہ اس کی گاڑی کا کلر وغیرہ معلوم کر رہا تھا۔ طلال خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا سوائے مایوسی، افسردگی اور ناکامی کے۔ اداسی تم اسے کہنا، ہوا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور صدا ویران پھرتی ہے۔ تیرا بچھڑا ہوا اجڑے ہوئے شہروں میں اکثر بھاگتا پھرتا ہے، اکثر جاگتا پھرتا ہے، سو پایا نہیں ہے۔ اور اداسی تم اسے کہنا، تمہیں دکھ میں نہیں ہو، ہم بھی راکھ ہاتھوں میں لیے ہوئے سسکیاں لیتی ہوئی تنہائیوں کے بال کھولے بین کرتے ہیں۔ اداسی تم اسے کہنا، تمہیں دکھ میں نہیں تنہا، یہاں پر ہوا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خلا جو ذات کی ہر چار دیواری کے اندر ہے، کبھی بھی بھر نہیں پائے گا، یہاں بھی ہر صدا ویران پھرتی ہے۔ مصطفیٰ خان کے دماغ میں رات بھر لالا رخ کی سسکیاں بھری آواز دھمک کی طرح گونجتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا ہر طرف اس کی چیخیں، بلکتی سسکتی آوازیں امڑ رہی ہیں۔ آپ کو آج تانیہ کے اجڑنے کا غم ستا رہا ہے،
مگر میرا گھر جو دوسری بار بھی آپ کا بیٹا اجاڑ رہا ہے، اس کا غم نہیں؟ تانیہ اور صبوحی کے بچے رل جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، اس کی فکر ہے۔ میرا ایک بیٹا ایک بار پھر بن باپ کے ہو گیا ہے، اس کی خبر نہیں؟ میں نے تانیہ کو کبھی بددعائیں نہیں دی، مگر اب دوں گی، اس لیے کہ اسی نے یہ زہر میری زندگی میں گھولا ہے۔ میں سیف الرحمن کو بھی بددعائیں دوں گی، اس نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑا ہے، میرے شوہر کو مجھ سے متنفر کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سیف الرحمن کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے شوہر کو مجھ سے متنفر کیا ہے۔ وہ ایک وحشت کے عالم میں بستر سے اتر گیا، سلیپر پہن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ لمبی سی راہداری اس کے دل کی طرح سنسان پڑی تھی، اس اجڑے مزار کی طرح جہاں برسوں سے کوئی آیا نہ گیا ہو۔ کل رات اس نے یوں ہی لالی کا نمبر ملا لیا تھا، یہ سوچ کر کہ مہوش کا ولیمہ ہے، وہ سب جاگ ہی رہے ہوں گے، وہ حمزہ سے بات کر لے گا۔ پتہ نہیں حمزہ ہی سے بات کرنے کی خواہش تھی یا دل کے کسی گوشے میں لالی کی آواز سننے کی موہوم سی خواہش راکھ میں دبی چنگاری کی طرح ہولے ہولے سلگ رہی تھی۔ فون اسی نے ریسیو کیا تھا، مگر سیف الرحمن کی ماں کے دھوکے میں وہ بھری بیٹھی تھی، اور جو جملے اس کے منہ سے ادا ہو کر اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے وہ اسے ورطۂ حیرت میں ڈال گئے تھے، اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ اب نیند آنکھوں سے کسی شکاری کے جال سے اڑنے والے پرندے کی طرح اڑی ہوئی تھی، اعصاب تھکنے لگے تھے۔ فجر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی کہ فون کی گھنٹی سے کھل گئی۔ اس نے ریسیور اٹھانے سے پہلے وال کلاک پر نظر ڈالی، صبح کے 9 بج رہے تھے، جس کا مطلب تھا وہ 3.5 گھنٹے کی نیند لے چکا ہے۔ تاہم آنکھیں یوں بھاری ہو رہی تھی جیسے ابھی ابھی آنکھ لگی ہو۔ اس نے مندی مندی آنکھوں کے ساتھ کروٹ لی اور ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف مشتبہ تھا، جو اس کی آواز سنتے ہی حمزہ کے اغوا ہو جانے کی اندوہناک خبر اسے دینے لگا۔ کیا بک رہے ہو؟ اس اعصابی جھٹکے سے اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہوش میں ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ حمزہ اغوا ہو گیا ہے؟ کب؟ کیسے؟ مشتبہ اسے مختصراً بتانے لگا۔ اس کے وجود پر گویا بم ہی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دھچکے نے اسے کچھ دیر کے لیے گمسم کر دیا۔ لالی، میرا مطلب ہے لالا رخ کہاں؟ کدھر ہے؟ بات کراؤ اس سے۔ وہ خود کو سنبھال کر جلدی سے بولا۔ اس غیر متوقع صورتحال نے اس کے دماغ کو شل کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے پہلا خیال لالا رخ کا ہی آیا اور یہی بات محبت کی دلیل تھی، مگر اس لمحے ایک نازک حساس زبان باتوں کی طرف کہاں ذہن جاتا ہے؟ بھابھی کی حالت تو بے حد خراب ہے، انہیں بڑی مشکل سے سب نے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ ٹھہریں، میں دیکھتا ہوں، اگر وہ بات کر سکیں تو۔ نہیں، رہنے دو، وہ یکدم اپنے اعصاب سنبھال کر آہستہ سے بولا اور ڈھیلے ہاتھ سے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ کوئی غم دکھ انسان کو اپنی ہمت اور حوصلے اور برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوتا، مگر اس کا خیال تھا یہ غم اس نازک سی عورت کے لیے یقیناً بہت بھاری ہوگا۔ اس پر وہ یوں بکھر گئی ہوگی جیسے ریت آندھی کے زور سے دور تک بکھر جاتی ہے۔ کسی بھی بڑے صدمے کو سہنے کے لیے اولاً قوت ارادی کے مضبوط ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر کسی ایسے سہارے کی جو اسے سمیٹ سکے، اس کے بکھرتے وجود کو اپنے مضبوط پناہوں میں لے کر غم کو آدھا کر سکے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ لالا رخ کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور مضبوط پناہ گاہ نہیں ہو سکتی، مگر وہ اسے مضبوط پناہ کا کیوں کر دے سکتا تھا؟ پتہ نہیں وہ اس چھاؤں کی تعریف تھی بھی یا نہیں۔ اس کا پھڑ پھڑاتا دل اس سوچ سے نادم ہونے لگا۔ وہ بے دلی سے پیروں میں سلیپر ڈالتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر ولہ کا ہر مکین اس واقعے پر غم زدہ تھا۔ لالا رخ کی حالت تو غیر ہو رہی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، مگر غم کا لاوا تھا کہ بہی جا رہا تھا اور سنگ ملامت الگ ندامت سے چور کر رہا تھا۔ سب کی ناراضگی بھی وجہ تھی، وہ سب محبتوں کے مارے اسے یہ احساس دلا رہے تھے کہ وہ سب اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں اس سے، اس کا غم دکھ اس سے الگ نہیں ہے، اور انہیں الگ رکھ کر لالی نے ان سب کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، انہیں قلبی دکھ پہنچایا ہے۔ مگر اس کی عزت نفس کا مسئلہ بھی اپنی جگہ تھا۔ وہ اپنا بھرم یوں بھرے پورے گھر میں کیسے کھول کر رکھ دیتی؟ کس منہ سے کہہ دیتی کہ وہ اپنی کوتاہیوں، خطاؤں، لرزشوں اور نادانیوں کا طوق شکست کی صورت میں گلے میں لٹکا کر چلی آئی ہے، ہمیشہ کے لیے ایک ہری بھری چھاؤں کو اپنی کج نہج اور کج ادائی سے ٹھکرا چکی ہے۔ وہ یہ سب بتا کر کیا رہی سہی آبرو بھی رول دیتی،
مگر کوئی اس کا مسئلہ کیسے سمجھتا؟ عزت نفس اور انا کے مسئلے بڑے الجھے ہوئے، نازک اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ ذات کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح بنے ہوتے ہیں، بظاہر دکھائی نہیں دیتے مگر بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور ان میں ذات مکھی کی طرح الجھ کر رہ جاتی ہے۔ در حقیقت اس واقعے نے سب کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کون جانتا تھا کل تک یہ ہنستا بستا گھر آنے واحد میں ماتم کدہ بن جائے گا۔ لمحے یوں لبوں سے ہنسی اور چہرے سے شگفتگی چھین کر لے جائیں گے۔ مہوش کے سسرال والے بے حد مہذب اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ وہ ان حالات میں کسی بھی طرح کی رسم میں پڑنے کے بجائے ان کے اس غم میں برابر کے شریک تھے۔ اسد ولیمے کی رات اسلام آباد چلے گئے تھے۔ حمدہ کی گمشدگی کی خبر انہیں سعدیہ بھابی نے فون پر دی تھی تو وہ آنے کو کہنے لگے، مگر رافعہ نے انہیں روک دیا۔ تمہارے آنے سے کون سا یہ پتھر سرک جائے گا، بس تم وہیں بیٹھ کر لالی کے حق میں دعا کرو۔ میں تو سبیہ سے بھی کہہ رہی ہوں، یہ ناحق یہاں پریشان ہے، تمہیں الگ وہاں پریشانی ہوگی۔ وہ چلی جائے مگر مانی نہیں۔ پلوشا اور روشی کو تو میں نے روک رکھا ہے، مگر بس حالات نے ہی پلٹا کھا لیا۔ خیر تم فکر نہ کرو، یہاں بہت ہیں، جب کرنا تو خدا کو ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ وہ افسردہ سانس بھر کر بولیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ایک بشر کی کیا بساط، وہ طاقتور اگر کسی کمزور بشر کو بھی چاہے تو طاقتور بنا دے، طاقتور کو لمحوں میں کمزور۔ وہی مسبب الاسباب ہے، سبب بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ حمدہ کی گمشدگی کے باعث مورے نے بھی اپنا مردان جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا۔ وہ دوہرے غم سے گزر رہی تھیں۔ ایک حمدہ کی گمشدگی کا دھچکا لگا تھا جو ان کے اعصاب کو توڑ پھوڑ کر رکھ گیا تھا، دوسرا لالا رخ اور مصطفیٰ خان کے درمیان رنجش اور تیزی سے بڑھتے ہوئے فاصلے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس ڈور کو کیسے اور کہاں سے سلجھائیں۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، مصطفیٰ کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ وہ از حد ملول اور دل گرفتہ ہو رہی تھیں۔ ایک امید کے سہارے انہوں نے لالا رخ کو بے خبر رکھ کر اسے فون کر کے حمدہ کے اغوا ہو جانے کی خبر دی تھی، اور اب اس آس پر وقت گزار رہی تھیں کہ وہ ضرور آئے گا۔ حمدہ سے اس کا قلبی لگاؤ کوئی ڈھونگ یا ناٹک تو نہ تھا، وہ تو ان سب کو بے حد عزیز ہو گیا تھا، انہیں اپنے جسم کا حصہ ہی لگتا تھا۔ اس کے بنا رہنے کا تصور بھی اب محال تھا۔ وہ اس کی بازیابی کے لیے دعائیں مانگتی نہ تھکتی تھیں۔ یہ سوچ اس طرح ان کے دل میں گڑ جاتی کہ اگر حمدہ پر سیف الرحمن نے اپنا استحقاق جما لیا، وہ اسے لالا رخ کو دینے پر کسی طور پر راضی نہ ہوا، تو لالا رخ تو جیتے جی مر جائے گی، اور خود مصطفیٰ خان غم سے اندر ہی اندر ڈھہ جائے گا۔ ایک پھول جیسی خوشی ان کے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی، جانے کس کی نظر لگ گئی۔ وہ اتنی آزردہ ہو رہی تھی کہ لالا رخ کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، بلکہ خود انہیں تسلی کی ضرورت تھی۔ مشتبہ اور خرم الگ دن بھر اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ ادھر طلال کے سر پر تو جنون طاری تھا۔ اس نے ساری ممکنہ جگہوں پر سیف الرحمن کو تلاش کیا تھا، مگر وہ اسے نہ ملا۔ جاذب سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھا، اس خوف سے کہ کہیں سیف الرحمن سے ٹاکرا ہو گیا تو کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے۔ ضروری تو نہیں کہ یہ اغوا سیف الرحمن نے ہی کیا ہو، یہ تو محض قیاس بھی ہو سکتا ہے۔ جاذب دوسرے نقطے پر سوچ رہا تھا، کسی اور کو ہم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ کسی طور قائل نہیں ہو رہا تھا۔ بچے فقط دشمنی میں ہی اغوا نہیں ہوتے، پیشہ ور بھی ہوتے ہیں جو اغوا کرتے ہیں، بلکہ ان کے باقاعدہ منظم گروہ ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے جو میرا بچہ ایسے کسی گروہ کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ رافعہ بیگم تڑپ کر رہ گئیں۔ ان کے تصور میں اغوا شدہ بچوں کی داستانیں پھرنے لگیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہم فقط سیف الرحمن کے قیاس پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے رہے۔ جاذب نے وضاحت کی، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر یہاں کون بیٹھا ہے؟ اے بیٹا، لے کر سارے تو تھانے چھان آئے ہو تم لوگ، ساری جگہ رپورٹ کرائی ہے، اخبار میں دیا ہے، اب اور کیا کیا جائے؟ آمنہ بیگم نے تسبیح کے دانے گرانا بند کر کے جاذب کو ٹوکا۔ ایک کام کرو لالی تم۔ جاذب کسی خیال کے تحت اپنی جگہ سے اٹھا اور لالا رخ کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا، جو پرمجدہ سی قالین پر بڑی سی تپائی سی ٹیک لگائے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ تم خود سیف الرحمن سے اس کے موبائل پر کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس سے تم بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے… نہیں، قطعاً نہیں، طلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ لالا رخ اس سے کانٹیکٹ کرے اور وہ اسے بلیک میل کر سکے اور ناجائز باتیں منوا کر اپنا آپ منوا سکے۔
میں اپنے بچے کے حصول کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ جاذب ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے، میں اس کی ہر بات مان لوں گی، مگر وہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ لالا رخ جذباتی ہو کر بولی۔ اس حالت میں اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے حمزہ کا حصول چاہتی تھی۔ مثلاً کیا سب کچھ کر سکتی ہو تم؟ طلال نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ اس کی ڈیمانڈ پوری کرو گی؟ جو وہ چاہتا ہے وہ کرو گی؟ اس نے جس مقصد کے لیے حمزہ کو کڈنیپ کیا ہے وہ مقصد کیا ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ بولو، کیا پورا کر سکو گی اس کی خواہش کو؟ اس کی بات گو کہ تلخ تھی مگر سچ تھی۔ لالا رخ کی ساری ہمت ایک بار پھر جھاگ کی طرح بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر اضطرابی انداز میں سر جھکا گئی۔ عقل کے ناخن لولا لی، پہلے ہی وہ اپنا تمام تر گھٹیا پن دکھا چکا ہے، اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس نے اسے دیکھا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوکے، ڈونٹ وری، حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ اب کے نرم اور تسلی آمیز تھا۔ شاید حوصلہ ہی وہ واحد چیز تھی جو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیے جا رہا تھا۔ بہرحال الفاظ کبھی کبھی بہت بڑا سہارا لگنے لگتے ہیں۔ بجھے دیے تھوڑا تھوڑا تیل ڈال کر بجھتی لو کو زندہ رکھنے کی تدبیر کیا کرتے ہیں۔ خدا سے ڈر سیفی، انتقام کی آگ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ کیوں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی کو جہنم بنانے پر تلا ہوا ہے؟ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے جو ہی گھر میں داخل ہوا، اماں نے اسے گھیر لیا۔ جو ذلت انہوں نے طلال اور جاذب کے سامنے اٹھائی تھی، اس کا غبار اسے دیکھتے ہی باہر نکلا۔ بتا، کہاں چھپا رکھا ہے حمزہ کو تو نے؟ شرم نہ آئی تجھے ایسی اوچھی، کمینی اور گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے؟ بتا کہاں ہے حمزہ؟ وہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگیں۔ تم اتنی پستی میں اتر جاؤ گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کون حمزہ؟ وہ پہلے تو انجان بننے کی کوشش کرنے لگا، مگر ماں کی آگ برساتی نگاہوں سے نظریں چرا کر آہستہ سے ان کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑا لی۔ اچھا، کون حمزہ؟ تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کون حمزہ؟ ارے وہی حمزہ جسے تو 3 سالوں سے بھلائے بیٹھا تھا، جس کی کبھی بھول کر بھی تجھے یاد نہیں آئی تھی، اور اب فقط انتقام کے جنون میں اسے اغوا کر لیا ہے۔ اگر تجھے اولاد سے سچی محبت ہوتی تو اس کا نان نفقہ دیتا، نہ کہ اسے اغوا کر کے اس کی ماں کی بددعائیں سمیٹتا پھرتا۔ خدا کا خوف کر سیف الرحمن، اس کے قہر اور غضب سے ڈر۔ تیری ایک اور بچی بھی ہے جسے تو سبوہی کی گود میں ڈال کر بھول گیا ہے۔ وہ پھول سی بچی اس کی آہ کی لپیٹ میں آ گئی تو عمر بھر چین نہیں پائے گا تو۔ اماں عالم اشتعال میں اسے دوہتر مارنے لگیں، اس کے کپڑے نوچنے لگیں۔ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں سیفی، مت خدا کے غضب کو آواز دے۔ کیوں اپنی دنیا اور آخرت کا دشمن ہوا ہے؟ پہلے ہی کم عذاب میں ہیں ہم۔ یہ ساری کارروائی صحن میں ہی ہو رہی تھی۔ تانیہ گرل کا دروازہ کھول کر لپک کر آئی اور اماں کو پکڑنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک بار پھر سیف الرحمن پر پڑ پڑی۔ وہ چپ چاپ ان کی مار 72 گالیاں کھائے جا رہا تھا، جیسے نہ کچھ سن رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو۔ اس اچانک آفات نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ بول، کہاں چھپا کر رکھا ہے حمزہ کو؟ بتا مجھے۔ طلال اور جاذب آئے تھے کل، انہیں شک ہی نہیں یقین ہے اسے تو نے ہی اٹھا لیا ہے، اور کتنا ذلیل کرے گا ماں بہنوں کو، کتنی کالک ملے گا ان کے منہ پر۔ بس کر سیفی، بس، مجھ بوڑھی پر اب رحم کر، معاف کر دے مجھے، میری خطاؤں کو اتنی سزا نہ دے کہ میں جیتے جی مر جاؤں۔ وہ تھک کر صحن کے فرش پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ وہ چپ کی سلگتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر رخ موڑ گیا۔ سیفی بھائی، وہ اندر جانے لگا تو تانیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ایسے نہ کریں سیفی بھائی، لالا رخ کا کیا قصور ہے جو اسے یہ سزا مل رہی ہے؟ اس کا ایک گھر ہم ماں بیٹیوں نے برباد کیا، دوسرا آپ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جو بجائے محبوب کے دکھ سمیٹنے کے اسے اور صدمے اور تکلیف سے دوچار کر رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ نفرت، خود غرضی ہے۔ اگر آپ کو اس سے محبت ہوتی، آپ انتقامی کارروائی نہیں کرتے، بلکہ اس کو خوش باش رہنے کی دعائیں دیتے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، اس کے آنسوؤں کا مداوع کرتے، نہ کہ اس کے آنسوؤں میں اضافہ کریں۔ اس کی آواز رند گئی، پھر وہ خود بھی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے اپنے اجڑنے کا خوف ہے، اس لیے میں لالا رخ کا دفاع کر رہی ہوں۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، مجھ سے لالا رخ کا غم نہیں دیکھا جاتا۔ کسی ماں کی گود اجڑ جائے، اس سے اس کی اولاد چھین لی جائے، وہ زندہ درگور ہو جاتی ہے۔ ایک ماں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟
میں اپنی بچی کو دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس سے بچھڑ جانے کا سوچ کر ہی دم نکلنے لگتا ہے۔ پھر لالا رخ کیسے؟ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ سیف الرحمن نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تماچا مارا اور سلگتی نظروں سے دیکھتا ہوا گرل کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا اندر گیا تھا کہ آہنی فریم میں لگی مضبوط گرل کتنی ہی دیر تک فریم میں ہلتی رہی۔ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ اماں اپنا کلیجہ محسوس رہی تھی۔ اسے سمجھاؤ تانیہ، وہ یہ ظلم نہ کرے، پہلے ہی ہم گناہوں کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں سجھائی دے رہا، اب مزید کوئی بددعائیں نہیں لے سکتے۔ انتقام کا کوئی کھیل نہیں ہے، یہ جنون ہے جس کا انجام عمر بھر کی بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ سیف الرحمن کو اپنے دماغ کی رگیں چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کن پٹیوں کے گرد رگوں کے بجائے آہنی تاروں کا جال ہو۔ اس نے سلگتے ہوئے کمرے کی ہر چیز ادھر ادھر پھینکنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کے معاملے کے لیے سال ہا سال بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے ساتھ برائی کی جائے تو جلد از جلد انتقام لینا چاہتا ہے۔ بدلے کے مکافات کے جذبے اس کے دل میں بہت جلد پیدا ہو جاتے ہیں اور بری طرح پیدا ہوتے ہیں۔ انتقام کا جن اس کے حواس معطل کر دیتا ہے، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا، بس اس کا میلان انتقام کی طرف اکساتا رہتا ہے، اس کے زخموں کو ہرا رکھتا ہے، چونکہ یہ ایسا زہریلا مادہ ہے جو اپنے اوپر اثر کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے، انتقام لینے کے بعد روح کو قرار نہیں آتا، وہ مسرت نہیں ملتی جس کی اسے طلب ہوتی ہے۔ وہ انتقام نہ لے کر ایک اضطرابی اذیت میں مبتلا رہتا ہے، اور انتقام لے کر پچھتاوے کی آگ اسے چین نہیں لینے دیتی۔ وہ مستقل ایک اذیت، بے سکونی قلب میں مبتلا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ایک مستقل بے عزتی، بے آرامی خریدتا ہے۔ اس کی موجودہ ساری خوبیاں اس خامی کے ہاتھوں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ مغلوب الغضب ہو کر انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے، مگر اس کا احساس خود اسے نہیں ہو پاتا، اور سیف الرحمن کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ وہ جذبہ انتقام سے مرغوب تھا، مگر آسودگی، طمانینت دل کے کسی گوشے میں نہیں تھی۔ بے قراری تھی جو تاریکی کی طرح بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر بے کلی، اضطراب اور وحشت ایک کانٹے دار جنگل اگتا جا رہا ہے جو رگ رگ سے الجھتا جا رہا ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانے کی کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عقل اور اعصاب دونوں ہی بے دم ہو گئے تھے، اور وہ کسی مجروح پرندے کی طرح فقط پھڑپھڑائے جا رہا تھا۔ اماں کے بین، تانیہ کی التجائیں اسے اپنے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مجھے سچ سچ بتا سیف، کیا تو نے حمدہ کو اٹھایا ہے؟ اماں کچھ دیر بعد نڈھال نڈھال سی اس کے پاس چلی آئیں۔ وہ اب رو نہیں رہی تھیں، تاہم چہرے پر رنج بکھرا ہوا تھا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس کھینچ کر اجاڑ اجاڑ نظروں سے چھت کو تکنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، کیوں اس معصوم جان پر ظلم کر رہا ہے؟ وہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس نے اپنی لال سلگتی آنکھیں ان کے چہرے پر جما دیں، جن میں ایک بے نام سی اداسی رقم تھی۔ اماں، میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے خود پر کتنا ظلم کیا ہے، کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، ایک ناقابل تلافی نقصان۔ وہ اس سوچ کے ساتھ مجھے اپنے آپ سے، خود سے وابستہ ہر رشتے سے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ ہر رشتے کی محبت جھوٹی ہے، مفاد اور غرض پر مبنی ہے۔ رشتوں کا تقدس، اس کی محبتیں، آسودگیاں سب بکواس باتیں ہیں۔ کاش آپ اپنی غرض سے نکل کر ایک ماں بن کر سوچتیں، ماں بن کر میری رہنمائی کرتیں، ایک منتقم اور کینہ توز متنفر عورت نہ بنتی، تو آج میں اپنے گھر میں یقیناً آسودگی سے سانس بھر رہا ہوتا، اپنی اولاد کو اپنے جیتے جی یتیم نہ کیا ہوتا، اپنے دل میں یوں آگ نہ بھرتا۔ اس کے لہجے کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں اور لہجے میں اب افسردگی چٹک رہی تھی، ایک دبی دبی تھکن، ملال اور احساس محرومی کروٹ لے رہا تھا۔ ایسی بے بسی تھی جو دل کا خون کیے دے رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جھلکتی یہ بے بسی اماں کا دل بھی خون کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو سیفی، انہوں نے دل گرفتگی سے اس کے دونوں پیر پکڑ لیے۔ میں جانتی ہوں میں بڑی گناہ گار، بڑی خطا کار عورت ہوں۔ میں نے تیرے حق میں ماں بن کر نہیں، ایک ظالم، خود غرض، منتقم اور کینہ توز عورت بن کر فیصلہ کیا۔
میری آنکھوں کے آگے میرے نفس نے پٹی باندھ دی تھی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، میں نے تجھ پر ناجائز تسلط جمانا چاہا، میں ایک سطحی اور پست عورت بن گئی تھی، اس لیے مجھے معاف کر دے میرے بچے، مجھے معاف کر دے۔ معافی؟ وہ یکسر بے کیف انداز میں ہنس پڑا۔ یہ ساری باتیں اب بے معنی ہیں اماں، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا معافیا مانگنا، میرا ملال، یہ سب وقت کی اڑتی دھول میں دھول کی مانند ہے۔ ہاتھ آئے تو کیا، نہ آئے تو کیا، اس نے پیر سمیٹ لیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ان باتوں کو عمر بھر سینے سے لگائے رکھنے سے غم ہی ہرے ہوتے ہیں اور رنج ہی سو ہوتا ہے۔ ان باتوں کو بھول جا سیفی، زندگی کو نئے سرے سے شروع کر۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے سلجھانے لگیں۔ کون سی زندگی جو مر چکی ہے؟ اس نے مجھے زہر میں کہا اور جیسے تھک کر آنکھیں زور سے مینچ لیں۔ سبوہی، جو تیری زندگی ہے، نمرا تیری بچی، تیری حیات ہے، ان دونوں کی طرف دیکھ تو، تجھے پھر سے جینے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ میں حمدہ کو اب کبھی اسے نہیں دوں گا، اسے میں نشانی کی طرح عمر بھر اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ اس کی بات سنی انتنی کرتا ہوا بولا تو اماں دہل کر رہ گئیں۔ اس کا بے لچک لہجہ ان کے سینے میں تیر کی طرح ترازو ہو گیا۔ اسی پل اس کے چہرے پر ایسا پتھریلا پن تھا۔ نہیں نہیں سیف، ایسا نہ کرنا، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ اس مظلوم کی بد دعا نہ لے، اس کی آہ تجھے لے ڈوبے گی، تو کہیں چین نہیں پائے گا۔ میرے بچے تو تیری زندگی سے نکل چکا ہے، اسے خواب سمجھ کر بھول جا۔ کیسے بھول جاؤں اماں، کیسے؟ وہ بے بسی سے چرک کر رہ گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پچھتاوے چین نہیں لینے دیتے، آگ کی طرح تن من کو دہکا رہے ہیں۔ بھول جاتا، اگر اسے دوبارہ نہ دیکھا ہوتا، اسے نہ ملا ہوتا۔ اب اس سے مل کر لگتا ہے سب کچھ آگ میں دھڑ دھڑ جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ سلگتا ہوا دل کیسے طمانینت پا سکتا ہے اماں؟ بولو کیسے، کہاں سے ملے سکون؟ وہ یکدم دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بچوں کی طرح رو پڑا اور دروازے کے باہر کھڑی تانیہ احساس جرم سے چور چور ہونے لگی۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں کا بوجھ روح پر بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک جذباتی قدم، نفس کی لمحہ بھر کی بے لگامی کتنے بڑے نقصانات جھولی میں ڈال جاتی ہے۔ کیا ازالہ ممکن نہیں رہتا؟ تلافی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ گزرے وقت کا فقط ماتم رہ جاتا ہے، اور وہ کس کس کا ماتم کرتی، کن کن کوتاہیوں کا ازالہ کرتی۔ آج پہلی بار اسے سیف الرحمن سے شدید قسم کی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ اتنا کچھ گنوانے کے بعد ہاتھ بھی آیا تو کیا فقط رائے گاہ جانے کا دکھ، ذلت، رسوائی، ضمیر کی خلش، ملال اور بد دعائیں؟ یہ سب یاد کرتے رہنے میں بھی سکون نہیں ہے، بھول جانے میں عافیت ہے۔ تمہارا سکون لالا رخ کے سکون کو غارت کرنے میں پنہا نہیں ہے، یوں تم اور بے سکون رہو گے۔ انتقام کا جذبہ سراسر بے اطمینانی اور قلبی اضطراب سے گندھا ہوتا ہے۔ اسے جتنا سر پر سوار کرو گے، یہ اتنا ہی مضطرب رکھے گا، دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھا جائے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تمہاری خوشی اسے خوش کر دینے میں ہے، اسے بس ایک اچھے دوست کی طرح یاد رکھو، اسے پانے کی جتن مت کرو۔ آنکھ کھل جائے تو خواب دوبارہ 1000 بار آنکھ بند کرنے سے بھی نہیں لوٹتا۔ ہاں، مگر دوسرا خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ خوابوں کا سلسلہ ایک خواب کے ٹوٹ جانے سے ٹوٹ نہیں جاتا سیفی۔ انہوں نے بچے کی طرح اسے خود سے لگا لیا اور اس کے ہمراہ خود بھی رونے لگیں۔ کچھ گھاؤ گہرے گھاؤ بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان راہوں میں کچھ رخت سمندر ہوتے ہیں۔ وہ ملتان پہنچا اور سیدھا طلال کے ہسپتال چلا آیا۔ طلال سے ساری صورتحال معلوم کی۔ طلال کے کہنے کے مطابق سیف الرحمن کے ایک دیرینہ دوست سے بالآخر اگلوا لیا، جس کا کہنا تھا کہ حمزہ کو سیف الرحمن نے ہفتے کی صبح سکندر ہاؤس کے باہر سے اٹھایا ہے۔ وہ کئی دنوں سے اسی طاق میں تھا، مگر اس نے حمزہ کو کہاں رکھا ہے یہ بتانے سے وہ معذور تھا۔ بقول اس کے وہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا کہ حمزہ کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ میری محبت تو چلو سنبھل نہ سکی، حیرت ہے سیف الرحمن کی نشانی کی بھی حفاظت نہیں کر سکی۔ کرسی سے بیگ سے سر ٹکا کر اس نے دیوار پر نظریں جما دیں۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے بے شک بڑی تکلیف دہ تھیں، مگر شکوہ بھی بڑا بے اختیارانہ اس کے لبوں پر پھیلا تھا۔ تمہارے سارے شکوے بجا ہیں تیفی، مگر اس وقت وہ جس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ تمہیں اسے دیکھ کر ضرور ہو جائے گا۔ طلال نے اس کے شکوے کے جواب میں افسردگی سے کہا تو اس نے سر کو خفیف سی جنبش دے کر
طلال کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس کھینچ کر چائے کا مگ ایک طرف رکھ کر دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر جماتے ہوئے بولا، کیا کسی کی ذہنی اذیت یا دلی کیفیت کا اندازہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، مگر یہ تو تعلق پر انحصار کرتا ہے کہ قلبی تعلق کس نہج پر ہے۔ وہ اسے بغور جائزہ لیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ خان اسے دیکھ کر رہ گیا اور ایک پل میں خاموشی کے بعد ہلکے سے ہنکارا بھر کر کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو، مجھے سیف الرحمن کا گھر دکھا دو اور یہ معاملہ مجھے اپنے طور پر نپٹانے دو۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گھر پر نہیں ہوتا، اس کی ماں کے کہنے کے مطابق وہ 2 دن سے گھر آیا ہی نہیں ہے۔ ایک کوشش کر لینے میں بہرحال کوئی حرج تو نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکا کر اس کے آفس روم کا گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل گیا۔ طلال ایک خفیف سی افسردہ سی سانس کھینچ کر دروازے کو دھکیلتا رہا۔ مصطفیٰ خان کے انداز میں اتری سرد مہری لاتعلقی اور بیگانگی اس کو متنفر کر رہی تھی۔ میز سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ خود بھی اب آفس سے باہر آ گیا۔ لفٹ کے بجائے وہ دونوں زینوں کی طرف چلے آئے۔ تیفی، میرا خیال ہے تم پہلے میرے ساتھ گھر چلو۔ لالا رخ تمہیں دیکھ کر یقیناً۔ طلال کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ مصطفیٰ خان کی استہزائیہ ہنسی ہلکے سے ابھری۔ مجھے دیکھ کر یقیناً وہ خوش ہوگی، اس کا آدھا غم فقط میری صورت دیکھ کر زائل ہو جائے گا، یہی نا؟ اس نے ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی استہزائیہ رنگ ہلکورے لے رہا تھا۔ اس میں کیا شک ہے؟ طلال بے نام سی خفت محسوس کرنے لگا، مگر اس خفت میں افسردگی کا رنگ غالب رہا۔ وہ مصطفیٰ خان کو دیکھنے لگا۔ کیمل رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ سرخ سفید رنگت اور بھرپور مردانہ وجاہت رکھنے کے باوجود بے حد بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا، اس چراغ کی لو کی مانند جو کسی گمنام مزار پر تنہا اکیلا سلگ رہا ہو۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، کبھی میں بھی ایسی باتوں سے متاثر ہوا کرتا تھا، مگر جب انسان تجربے سے گزرتا ہے تو تلخی حالات اسے بڑے حقیقت پسند بنا دیتی ہے۔ وہ سر کو بے کیف انداز میں جھٹک کر زینے اترنے لگا۔ حقیقت پسند ہونا اچھی بات ہے، مگر رشتوں کی اہمیت سے انکار کرنا قطعاً احمقانہ سی بات ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے ادنا صحیح مگر بہت تقویت آمیز سہارا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے دین میں اقربا کے اتنے حقوق نہ ہوتے۔ طلال اس کی بات رد کرتے ہوئے بولا اور اسے استہزائیہ انداز میں گھورنے پر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بے شک تیفی بہت سی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، مگر یہ بھی لکھنے والے کے اپنے تجربے اور مشاہدے کا ہی نچوڑ ہوتی ہیں۔ انسان جو برتتا ہے وہی لکھتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کبھی کبھی افسانوی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ ہم کوئی افسانوی سا کردار بن کر رہ جاتے ہیں، کسی کے لیے بے حد اہم بن جاتے ہیں۔ اس کا فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا انداز ہنوز استہزائیہ تھا۔ طلال ایک پل خاموش ہوا، پھر خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو میں نہ سہی، اس کا فیصلہ تم خود کر لو، مگر اس کے لیے تمہیں گھر آنا ضروری ہے۔ اس نے براہ راست مصطفیٰ خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ مصطفیٰ خان جانے کیوں نظریں چرا گیا۔ فی الحال تم میرے ساتھ گھر چلو، مجھے تم بے حد تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ دونوں آفس کی پارکنگ لاٹ میں آ گئے۔ طلال نے اپنی گاڑی کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے مزید کوئی حجت نہیں کی۔ مورے اسے دیکھ کر کسی بچے کی طرح خوش دکھائی دینے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی تیفی، یوں نہیں ستایا کرتے۔ وہ اسے سینے سے لگا کر آزادگی سے بولیں تو وہ خاموش رہا اور کمال بھائی جاذب بھائی کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ خان پر خواتین میں سب سے پہلے نگاہ روشانہ کی پڑی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی کے مشترکہ احساس سے 1-2 پل تو گنگ رہ گئی اور پھر لالا رخ کو اس کی آمد کی یہ خوشخبری سنانے اس کی طرف دوڑ گئی۔ سعدیہ بھابھی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ طلال سے بری طرح ٹکرائی۔ یہ وحشت! کون پیچھے دوڑ رہا ہے؟ اس نے جلدی سے اسے تھام لیا اور حواس باختگی میں وہ دیوار سے ٹکرا جانے والے بازو کی چوٹ کو محسوس ہی نہ کر سکی اور ہانپتے ہوئے پرمسرت لہجے میں بولی، طلال وہ تیفی، میرا مطلب ہے تیفی بھائی آئے ہیں، میں نے انہیں خود دیکھا ہے ابھی۔ خوشی کے غلبے سے اس کی آواز بے ربط ہو رہی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں تو ناحق خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کر تم خوشی سے حواس کھو رہی ہو۔ اس نے مصنوعی ٹھنڈی غیر متصفانہ سانس بھری۔ میں سچ کہہ رہی ہوں طلال،
میں نے خود ابھی تیفی بھائی کو لیونگ روم میں دیکھا ہے، مورے سے باتیں کر رہے ہیں۔ طلال بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ اس کی وارفتہ نگاہوں کو محسوس ہی نہ کر پائی۔ اس کی پھیلی پھیلی خوشنما آنکھوں میں خوشی کی انوکھی دمک تھی، وہ پرخلوص اور معصومانہ دمک۔ اتنی توجہ سے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اف او، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وہ یکدم لب دانتوں میں دبا گئی۔ وہ بڑی دل آویز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، سینے پر بازو لپیٹے تمام تر استحقاق کے ساتھ۔ وہ خجل سا ہو کر پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ پاگل لڑکی، وہ ابھی میرے ساتھ ہی تو آیا ہے۔ اس نے جھک کر اس کے خوشنما چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو ہلکے سے کھینچا۔ آپ کے ساتھ؟ جی، وہ ہاسپٹل سے آیا تھا میرے پاس۔ اسے حمزہ کے کڈنیپ کی اطلاع غالباً مشتبہ نے دے دی تھی۔ تو یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ وہ کھسیا کر پیچھے ہٹی۔ کتنا پہلے؟ میرا خیال ہے میں لالی کو بتا دوں، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ کتنا خوش ہوں گی یہ سن کر، ہے نا؟ وہ ان کی نگاہوں سے سر پٹا کر پلٹ کر لالا رخ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں روشانہ، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ خود اس سے مل لے گا، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے چہرے پر یک بیک سنجیدگی پھیل گئی، جس میں افسردگی کی رمق بہت واضح تھی۔ اسے مصطفیٰ خان کا سرد رویہ متفکر کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لالا رخ سے ملنا بھی چاہے گا یا نہیں، یا فقط حمزہ کے اغوا ہو جانے کے غم میں شامل ہونے اور اسے بازیاب کرانے آیا ہے۔ وہ سارے فاصلے مٹانے بھی آیا ہے، لالا رخ کو اپنے ساتھ لے جانے بھی آیا ہے یا نہیں؟ بڑی غیر یقینی سی صورتحال تھی جو اسے افسردہ کیے ہوئے تھی۔ کیوں نہ بتاؤں؟ وہ پلٹ کر حیرت سے طلال کو دیکھنے لگی۔ تو کیا وہ لالا سے ملنے نہیں آئے؟ نہیں ملیں گے اس سے؟ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی مسرت کو کاٹنے لگے۔ اس کی آواز دکھ اور حیرت سے بجھتے دیے کی مانند دھیمی پڑ گئی۔ اس بارے میں یقین سے میں کہہ نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ آپ اسے؟ روشانہ، بہت سی باتوں کا جواب وقت اور حالات کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود بھی نہیں جانتا کل یا آنے والے اگلے لمحے میں اس کا فیصلہ کیا ہوگا، اس کا رویہ اور اس کی سوچ کیا ہوگی۔ وہ رسانیت سے اس کی بات کاٹ گیا اور وہ ایک افسردہ احساس سے کھڑی رہ گئی۔ ساری خوشی ہی غارت کر دی آپ نے۔ وہ اداسی سے ہنسی۔ خوشیاں ہمارے اختیار میں ہوتیں تو تقدیر کو اور تقدیر بنانے والے کو کون مانتا؟ ہمارے ارادے، ہماری خواہشوں کا تشنہ کامیاں اس کی موجودگی، اس کی طاقتوری کی دلیل ہیں۔ اوکے، حوصلہ رکھو، سب بہتر ہو جائے گا۔ شعاع امید جلتی رہے تو راستہ بلا آخر سجھائی دے ہی جاتا ہے، بس یہ لو نہیں بجھنی چاہیے۔ اس نے تھپکنے کے سے انداز میں اس کے کاندھے کو نرمی سے چھوا اور وہ گداز دل کے ہمراہ کھڑی رہی، بھیگتی پلکوں کو جھپکتے ہوئے۔